السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل اردو کلاس میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور تعلیم الاسلام کے سارے سبق آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ سیریل وائز پڑھ لیے ہوں گے۔ ہم نے نماز سکھانا شروع کیا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم 4 پارٹ میں پوری نماز سکھائیں گے۔ الحمدللہ 3 پارٹ مکمل ہو چکے۔ آج یہ چوتھا سبق ہے اور چوتھا پارٹ ہے۔ آج کے سبق میں ہمیں درود شریف اور وہ دعا جس کو ہم درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں، جس کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے، انشاءاللہ یہ دونوں چیزیں سیکھیں گے۔ پھر سلام کرنے کا طریقہ بھی سیکھیں گے۔ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے والے سبق بھی دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم 4 پارٹ میں پوری نماز سکھائیں گے، لیکن ہم ایک پارٹ اور بڑھا کر ساتھ میں دعائے قنوت بھی سکھا دیں گے، جس کو وتر میں پڑھا جاتا ہے۔ دعائے قنوت آپ کو اس کے بعد آنے والے پارٹ میں سیکھنے کو ملے گی۔ آج ہمیں درود شریف اور دعائے معصورہ سیکھنا ہے۔ آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ہے اور یہ 16واں صفحہ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ درود شریف کب پڑھا جاتا ہے۔ تو آخر میں جو قاعدہ ہوگا تو اس آخری قاعدے میں التحیات پڑھنے کے بعد، التحیات بھی ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں سکھا دیے، التحیات پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا سنت ہے۔ درود شریف کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت کے اعتبار سے ناقص رہتی ہے، ادھوری رہتی ہے۔ لہٰذا درود شریف بھی ہمیں پڑھنا چاہیے اور درود شریف کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سے لوگ یہاں تک درود شریف پڑھ لیتے ہیں نماز میں، اور بہت سے لوگ نماز میں درود شریف تو پوری پڑھتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ 2 درود شریف ہے، حالانکہ یہ پوری درود شریف ایک ہی درود شریف ہے۔ پھر آگے ہے اللہم بارک علی محمد، دال کو واو سے ملائیں گے، اور دوسرا طریقہ بھی ہم آپ کو سکھائیں گے کیسے پڑھنا ہے لاسٹ میں۔ وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 2 پیشے رکنے کی حالت میں جزم ہی پڑھنا ہے۔ اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم نے آپ کو جو بتایا کہ دوسرا طریقہ کیا ہے درود شریف کا، وہ ہم پڑھاتے ہیں۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے کہ رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام، یہ عین لکھا ہوا ہے، عین کا مطلب ہوتا ہے علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو تعریف کے لائق بڑی بزرگی والا ہے۔ اب دوسرا درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آخر میں وقف کر کے پڑھنا، جیسے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، 2 زیریں جزم پڑھنا، وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں جہاں پر رکیں گے وہاں پر اوپر جزم پڑھیں گے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہو گئی پوری درود شریف۔ اب آگے ہے درود شریف کے بعد کی دعا، جس کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت آسان ہے۔ اس کو درود شریف جب پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پڑھا جاتا ہے آخری قاعدے میں۔ درود شریف کے بعد کی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی
ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب، یہاں پہ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ ہو گئی پوری دعائے معصورہ۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک ہم ترجمہ نہیں پڑھیں گے ہمیں معلوم نہیں پڑے گا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت بہت ظلم کیا ہے اور سوائے تیرے اور کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، پس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما دے، بے شک تو ہی بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب یہ ہو گئی دعائے معصورہ کا ترجمہ۔ اب آگے سلام کرنے کا طریقہ۔ سلام کیسے کیا جاتا ہے؟ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں پر آپ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو امام صاحب ورحمۃ اللہ ہی نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہیں ورحمۃ اللہ، تو رکنے کی حالت میں ہا کے نیچے جو زیر ہے وہ جزم سے بدل جائے گا۔ سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت، سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمت۔ پھر سلام کرنے کے بعد جو ہاتھ اٹھا کر ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا پڑھنے کا طریقہ۔ نماز کے بعد کی دعا اللہم انت السلام ومنک السلام۔ آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے کہ میم کے اوپر پیش ہے، ہم جزم کیوں پڑھتے ہیں۔ ہم وقف کے قاعدے کا گرامر ڈسکرپشن میں دے دیں گے، آپ ضرور چیک کر لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جاوے کہ وقف کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، تو ہی سلامتی دینے والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی مل سکتی ہے، بہت برکت والا ہے تو اے عظمت اور بزرگی والے، تو اے عظمت اور بزرگی والے۔ یہ آج کا سبق ہے، اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے۔ اگر ایک دن میں یاد نہیں ہوتا تو 2 دن لگائیے اور اچھے سے پڑھیے۔ پھر اس کے بعد ہم دعائے قنوت وتر کی نماز کی تیسری رکعت میں جس کا پڑھنا واجب ہے وہ بھی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے آنے والے سبق میں ہم دعائے قنوت ترجمے کے ساتھ اچھے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ آج کا یہ سبق بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جتنے لوگ بھی آگے نماز سیکھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے یا اپنی نماز کو صحیح کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔